السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بسنت بسنت ہر طرف بسنت کا ہی چرچا لگا ہوا ہے پورے پنجاب کے اندر، اور آل آف اے سڈن کوئی غالباً 2 دہائیوں بعد، 2 ڈیکیڈز کے بعد، 20 سال کے عرصے کے بعد اچانک سے ہماری حکومت کو یاد آ گیا کہ اوہو بسنت نام کی بھی کوئی چیز تھی، اور اس چیز کو ہم عوام میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور اس چیز کو اب اس سال ہم سیلیبریٹ کریں گے، جو کہ بیسیکلی پتنگ بازی ہے۔ بسنت پہ جو پابندی لگی تھی وہ لگی تھی سن 2006 میں۔ مشرف صاحب کا دور تھا۔ اموات بڑھنے کی وجہ سے، حادثات میں اضافے ہونے کی وجہ سے موجودہ وقت کی جو حکومت تھی، جو جوڈیشری تھی، ان کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اب جو ہے وہ پتنگ بازی پر پابندی عائد کی جاتی ہے، بسنت کے موقع پہ پابندی عائد کی جاتی ہے، اور پتنگ بازی کو قانوناً جرم قرار دے دیا گیا۔ یہ ابھی بھی جرم ہے ایٹ دا ٹائم آف ریکارڈنگ دس ویڈیو، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اگر ابھی بھی میں جا کے اپنی چھت پر پتنگ اڑاتا ہوں تو یہ قانونی طور پر جرم ہے، جس پر میرے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور حکومت قانونی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر قانونی طور پر بسنت جرم ہے، اور رائٹ فلی سو، بیکاز اس میں حادثات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کوئی بچہ چھت سے نیچے گر رہا ہے، کبھی کسی کے گلے پہ پتنگ کی ڈور پھر رہی ہے اور وہ موقع پہ جان کی بازی ہار رہا ہے، تو اس کے بیچ میں بسنت منانا اور اس چیز کو آل آف سڈن ہم اس چیز کو مارکیٹ میں لے کے آنا، اس کے پیچھے کیا منطق تھی، کیا لاجک تھی، یہ آنیسٹلی میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ ورنہ عام طور پر جو حکومتی پالیسیز ہوتی ہیں، سم ٹائمز وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ پالیسی جینین ہے، اس کے پیچھے ان کی ایک تھاٹ پروسیس ہے، ایک باقاعدہ سوچ ہے، اور یہ اس وجہ سے وہ پالیسی کا نفاذ کیا گیا ہے۔ جیسے ایک ریسنٹ اگزامپل کو ہم دیکھیں تو ابھی پورے پنجاب میں جو ایک طوفان کھڑا ہوا ہے، میں اس کو صرف سختی نہیں کہوں گا بلکہ ایک پورا طوفان کھڑا ہوا ہے ٹریفک قوانین کے حوالے سے، اس میں ہمیں سامنے طور پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر اس طرح کی سختی کی جا رہی ہے تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آبویسلی سم ہاؤ ان دا بیک گراؤنڈ، چاہے آپ سے یہ آن دا فرنٹ وہ ایکسیپٹ نہ بھی کریں، بٹ عوام جانتی ہے، اور یہ سب کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو ان کا مقصد ہے وہ ہے ریونیو جنریٹ کرنا۔ ٹریفک وارڈنز کو باقاعدہ ٹارگٹ دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے اتنے چالان دن میں کرنے ہیں۔ ٹریفک وارڈنز اس چیز سے ڈپریس ہو رہے ہیں، وہ اگر اپنا چالان کا ٹارگٹ پورا نہیں کر پا رہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے، یا پھر ان کو جرمانے وغیرہ کیے جا رہے ہیں۔ پھر جناب ٹریفک وارڈنز اپنے سینئر افسران کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھ کے ہمیں یہ چیز آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اس حد تک جو سختی کی جا رہی ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف ٹریفک قوانین کی بہتری، یا پھر ٹریفک کے بہاؤ کی بہتری، یا پاکستان کی سڑکوں کو محفوظ بنانا نہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کا مقصد ریونیو جنریٹ کرنا بھی ہے۔ شاید اب تک میری نالج کے مطابق میں بھی کچھ اور بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں اس طرح سے ہو، لیکن میری ناقص معلومات کے مطابق پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے جہاں پہ ٹریفک اہلکاران کو ٹارگٹس دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے اتنا ریونیو اس سال چلان کی مد میں جنریٹ کرنا ہے۔ تو یہ چیز کلیئر کر جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ جو پالیسی ہے یہ اس وجہ سے بنائی جا رہی ہے کہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکے۔ سملرلی اگر کوئی اور بھی پالیسی بنتی ہے تو ایٹ دی اینڈ جو اس کا بیک تھاٹ ہے، تھاٹ پروسیس سم ہاؤ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اسپیکنگ اباؤٹ دا بسنت، مجھے ابھی تک اس بارے میں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ بسنت کو آل آف سڈن کیوں ریوائیو کیا جا رہا ہے، اور کیوں اس خونی کھیل کی پھر سے اجازت دی جا رہی ہے۔ ونس اگین گیونگ دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ، میں اس بات سے قطع نظر ہو جاتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے پیچھے جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، ان کا کوئی بری سوچ ہوگی، ان کا کوئی مقصد اچھا نہیں ہوگا، لیکن جو اس کی ایگزیکیوشن کی جا رہی ہے میرے خیال سے اس سے ہمیں کوئی بھی پوزیٹیو اینڈ رزلٹ کسی بھی سائڈ سے دیکھنے کو نہیں مل رہا، نہ پولیٹیکل سائڈ سے، نہ ہی اس کا جو ہے جو امپیکٹ ہوگا، جو اس کی آفٹر میتھ ہوگی۔ کیونکہ جب ایک چیز کو ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، پتنگ بازی کو لیٹ سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ 3 دن جو ہیں 6، 7 اور 8 فروری کو پتنگیں لاہور میں اڑانے کی اجازت ہے،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آل آف اے سڈن جیسے ہی 8 تاریخ کا سورج غروب ہوگا تو وہ تمام کی تمام پتنگیں جو ہیں وہ عوام جلا دے گی، یا پھر وہ موقع سے ڈسپیئر ہو جائیں گی اور پھر کوئی بھی اٹیمپٹ نہیں کرے گا ان کو اڑانے کی؟ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو بھی قطع نظر ہم رکھ کے دیکھیں تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس میں ایک تو جو حادثات کی، خطرات کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت جینوئنلی اس چیز پہ انویسٹ کر رہی ہے، انہوں نے اتنا بڑا کوئی ٹریفک پلان بنایا ہے، انہوں نے ٹرانسپورٹ فری کی ہے، اس کے بعد جناب جی موٹر سائیکلوں پہ سیفٹی راڈز لگانے کی بات آ گئی تو انہوں نے وہ سیفٹی راڈز فری دیے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ انویسٹ کی جا رہی ہے کہ صرف لاہور کے اندر بسنت منایا جا سکے۔ ویئرلی اناف کہ اگر منانا ہی ہے تو صرف لاہور ہی کیوں، پھر باقی شہروں میں اجازت کیوں نہیں، اور ان میں اس طرح کا پلان کیوں نہیں؟ کیا پنجاب جو ہے وہ لاہور سے شروع ہو کر لاہور پہ ہی ختم ہو جاتا ہے؟ تو اوورآل کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میں بسنت کے ایونٹ کو، جو اس کا پلان بنایا گیا ہے، جو اس کی جو ایگزیکیوشن کی جا رہی ہے ایز اے ہول دیکھوں تو مجھے اس کا ایک بھی پازیٹیو امپیکٹ کسی سائڈ سے نظر نہیں آ رہا۔ ایک طرف تو ہمیں یہ سائڈ دیکھنے کو ملتی ہے کہ شاید پنجاب حکومت کے خزانے اس حد تک خالی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے صوبے چلانے کے لیے موٹر سائیکل والوں سے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے ہیں چالانات کی مد میں۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے ایک ایسے ایونٹ کے لیے جو کہ خطرناک بھی ہے۔ نو باڈی آسکڈ فار اٹ، کیونکہ ایک جنریشن پوری آپ گزار گئے ہیں اور 2 دہائیوں بعد ہم اس چیز کو، ہماری جنریشن ایز، میں اگر 20s میں ہوں تو میں بھول چکا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ بسنت ہوتی کیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کتابوں میں ایک نام ہوتا تھا کہ بھئی بسنت نام کی کوئی چیز تھی، پتنگیں اڑاتے تھے، بٹ ایز این ایونٹ، ایز اے فیسٹیول یہ چیز مکمل طور پر ڈیڈ ہو چکی ہے۔ پتنگ بازی کہیں کہیں کی جاتی ہے، چوری چھپے جیسے ہی جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ پتنگ بازی کرتا ہے، لیکن بسنت کا جو ایونٹ تھا وہ ایز اٹ سیلف وہ ڈیڈ ہو چکا تھا، عوام اس کو بھول جا چکی تھی اور ہماری ایک پوری جنریشن اس سے آگے موو آن کر چکی تھی۔ کیونکہ جب 2006 میں پابندی لگی تھی بسنت کے اوپر تو اس وقت جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ آج 20 سال کا ہے، ہم ایک اس چیز میں ایک پوری نسل جوان کر چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہی۔ بہت سارے میڈیا پرسنز، بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس بات کو چیخ چیخ کے تھک گئے ہیں، اینڈ دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس، کہ جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ ناجائز چلان عوام کے کر رہے ہیں۔ آپ ان پہ ریفارمز کرنے کی بجائے آپ ان پہ تو سختی ڈال رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے مزید بھی جتنا ہو سکے ان عوام کے چلان کرنے ہیں، لیکن ایک طرف ہم اس طرح سے پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں، ہم ٹرانسپورٹ فری کر رہے ہیں، ہم کروڑوں روپے کے جو سیفٹی راڈز ہیں وہ بائک والوں کو مہیا کر رہے ہیں، اور ہم ایک نیو سیٹ آف ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں ٹریفک کے معاملات کے اوپر، صرف اس چیز کے لیے کہ لوگ پتنگیں اڑائیں اور ان سے جو مزید حادثات ہیں ان کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جائیں۔ بے تحاشا لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے، میں نے خود بھی یہ چیز آبزرو کی ہے، اور آئی گیس مریم نواز صاحبہ خود بھی اس بات سے اگری کریں گی کہ شی از ٹرائنگ ہر بیسٹ ٹو اچیو پازیٹیو امپیکٹ۔ وہ وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہو گئیں، وہ جس طرح سے بھی ہوئیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مینڈیٹ ان کا نہیں تھا جس کرسی پہ وہ بیٹھی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کرسی ان کی تھی، ہم ان باتوں کو بس پشت ڈال دیتے ہیں، لیکن اس بات پہ ہم یونینیمسلی شاید سارے ایگری کر دیں کہ شی از ٹرائنگ ہر بیسٹ، کہ وہ چلانا چاہ رہی ہیں، کہ صوبے میں اپنا امپیکٹ چھوڑنا چاہ رہی ہیں، کہ جب وہ نیکسٹ ٹائم اگر وہ وزارت اعلیٰ سے برطرف ہوتی ہیں، ڈسچارج ہوتی ہیں، وہ اپنی سیٹ چھوڑتی ہیں اپون دا کمپلیشن آف ہر ٹینیور، جب ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہوگا تو وہ ایک ایسا پازیٹیو امپیکٹ چھوڑ کر جائیں کہ پنجاب جو ہے وہ ان کو مس کرے۔ شی از ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ شاید ان کو کون مس گائیڈ کر رہا ہے، مس بریف کر رہا ہے، یا پھر عوام میں جو امپریشن جا رہا ہے اس کی غلط عکاسی کر رہا ہے ان کے سامنے، کہ وہ اس طرح کے فیصلے لے رہی ہیں جو کہ ان کا پازیٹیو امپریشن چھوڑنے کی بجائے ان کا نیگیٹو امپریشن چھوڑ رہے ہیں۔ اب بات اگر آپ چلانات کی ہی لے لیں یا پھر ٹریفک قوانین کی لے لیں تو شاید ان کو یہ بتایا گیا ہوگا یا پھر بریف کیا ہوگا کہ ان ڈیٹیل کہ میم اگر ہم اس طرح کے سٹیپ لیں تو شاید جو ہے وہ آپ کے جانے کے بعد ہمارے ٹریفک میں ایک نئی جان آ جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ہر بندہ آپ کو مس کرے گا کہ بھائی واہ واہ کیا کمال کا ایک نظام آپ کھڑا کر کے گئیں۔ لیکن وہ لوگ شاید اس چیز کو مینشن کرنا بھول گئے کہ اس مد میں جتنی عوام ذلیل ہو رہی ہے اور جتنا نیگیٹو امپریشن مریم نواز صاحبہ کا جا رہا ہے وہ کسی بھی چیز کے معاملے میں نہیں گیا۔
سوشل میڈیا عوام کی جذبات کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ عوام خود ہی اپنے جذبات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن چینلز، نیشنل میڈیا یا پھر اس طرح کے جو نیوز سورسز ہیں وہ تو بائسڈ ہو سکتے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ہے یا پھر اس چیز پہ جب آپ کسی ریئیکشن کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ میسز کی طرف آ رہا ہے، جہاں پہ اگر آپ کو ہزاروں کامنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں، ایک ہی طرح کی پوسٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو اس ٹرینڈ میں سے آپ جان سکتے ہیں کہ عوام میں امپریشن کس طرح کا جا رہا ہے۔ تو میرا سوال ہے میڈم مریم نواز صاحبہ سے، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس چیز کو کہ اس چیز کی وجہ سے آپ کا امپریشن نیگیٹو جا رہا ہے؟ سینکڑوں لوگوں کو میں نے یہ پوسٹ کرتے، اس پہ کمنٹ کرتے، ان کو لائکس وغیرہ کرتے دیکھا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے سارے کام اچھے بھی کیے ہیں، لیکن یہ جو ایک دکھ اور روز کی تکلیف آپ ہمارے گلے میں ڈال رہی ہیں ٹریفک قوانین کے حوالے سے، اور قوانین کی بات نہیں ہے، دس از ناٹ اباؤٹ کہ ٹریفک لاز غلط ہیں، کسی کو ہیلمٹ نہیں پہننا چاہیے، وہ بات ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ جو زبردستی کے اور جھوٹے چالانات کیے جا رہے ہیں، ان چیزوں نے بہت زیادہ ان کے امپریشن کو نیگیٹیولی افیکٹ کیا ہے۔ خیر، گیٹنگ بیک ٹو آور پوائنٹ آف بسنت، اس بات میں مجھے ایک چیز اور بھی بہت زیادہ کنفیوز کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں بسنت کی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بسنت کی اجازت ہے، اور دوسری طرف آن دا سیم ڈے میں آج کی پوسٹ دیکھ رہا تھا، آج کی نیوز دیکھ رہا تھا، نیوز چینل پہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ لاہور کے اندر ہی کریک ڈاؤن کیا گیا اور شاید وہ بہت بڑی سپلائی پکڑی گئی ہے پتنگوں کی۔ تو بسنت کس چیز سے منانی تھی؟ اگر آپ گرفتار کر رہے ہیں پتنگ بنانے والے کو، تو بسنت میں کیا کچھ اور اڑانا ہے؟ کیا اڑانا ہے بسنت میں؟ تو مجھے تو لگا تھا پتنگیں اڑانی ہے۔ تو یہ جو کنٹراڈکشنز ہیں نا، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف حکومت ہے وہ الاؤ کر رہی ہے پتنگ بازی کو، دوسری طرف جو ہے جو پتنگیں بنا رہے ہیں ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، تیسری طرف ہم دیکھیں تو ہمیں ریونیو کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، اس حد تک کہ ہمیں موٹر سائیکل والوں سے زبردستی اور جھوٹے چلان کرنے پڑ رہے ہیں کہ ہمارا جو خزانہ ہے وہ بھرا جائے، تاکہ پنجاب حکومت کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ہیں جن کو خرچ کیا جا سکے۔ لیکن اگر ہم ان کا خرچ دیکھتے ہیں تو وہ بسنت جیسے انوانٹیڈ، میں انوانٹیڈ ہی کہوں گا کہ آئی ہیو سین ناٹ اے سنگل پرسن، یار میں نے زندگی میں ایک بندہ نہیں دیکھا کہ جس نے کہا یار ہو بسنت بنانی تھی، بڑا مزہ آتا۔ تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے پالیسیز کی، یہ کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ایڈوائز کر رہے ہیں؟ میم اف دس واٹس ایور گیٹس ٹو یو، میں آپ سے ہمبلی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ذرا اس چیز پہ ایک بار نظر ثانی کریں کہ جو لوگ آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں وہ کیا آپ واقعی آپ کے خیر خواہ ہیں؟ کیا واقعی وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ ایک پازیٹیو امپریشن ہی رہے، یا پھر وہ ہیلوں بہانوں سے کسی طرح سے اپنا فائدہ نکال رہے ہیں؟ سیکنڈلی، اس میں یہ دیکھیں کہ اگر وہ لوگ واقعی آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں اور واقعی آپ کی نیک نامی چاہتے ہیں، وہ اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو نام ہے وہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، تو پھر آپ اس چیز کو میک شور کریں، کیا وہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو مس یوز تو نہیں کر رہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خیر، اس ویڈیو کو بھی یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اس وقت اور بھی اتنی ساری چیزیں ہمارے ارد گرد چل رہی ہیں جن کے بارے میں ڈسکس کرنا، دعا کریں اپنے لیے، دعا کریں میرے لیے، دعا کریں ہمارے اس ملک کے لیے۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ون۔